ریڈینٹ انسٹیٹیوٹ آف فاؤنڈیشن اسٹڈیز کی جانب سے ایم کے بینکٹ ہال میں ایک شاندار تعلیمی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ اعلیٰ تعلیم، اہمیت و مواقع کے عنوان سے منعقدہ سیمینار میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے ڈاکٹر پروفیسر لکشمن شندے، تعلیمی، سماجی و سیاسی شخصیت فاروق احمد، سینئر صحافی، مدیر روزنامہ برق تازہ محمد تقی، امیر مقامی جماعت اسلامی ناندیڑ ابرار دیشمکھ اور محمد صدیق صاحب کو مدعو کیا گیا۔ تلاوت قرآن مجید سے سیمینار کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد ریڈینٹ انسٹیٹیوٹ آف فاؤنڈیشن اسٹڈیز میں تدریسی خدمات انجام دینے والی معلمہ بشرا میڈم نے اپنی تقریر میں کہا کہ مقابلہ جاتی امتحان میں مسلم طلبہ کے تناسب میں اضافے کے لیے انہیں اسٹیٹ بورڈ کے نصاب کے علاوہ بھی این سی آر ٹی کا نصاب پڑھانا ضروری ہے۔ اسکولوں میں طلبہ کو وہ تعلیم نہیں مل پا رہی ہے، ایسے میں انہیں کوچنگ کلاسز میں داخل کرنا ہوگا۔ سینئر صحافی محمد تقی نے اپنی تقریر میں مسلم طلبہ کے تعلیمی معیار کو بہتر بنانے کے لیے ریڈینٹ انسٹیٹیوٹ کی پوری ٹیم کی جانب سے انجام دی جا رہی خدمات کا اعتراف کیا اور ان کی ستائش کی۔ ریڈینٹ کے ڈائریکٹر ایس ایم سمیم نے اعلیٰ تعلیم کی اہمیت اور مواقع اس مرکزی موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ تعلیم کے میدان میں آج ملک میں زبردست مقابلہ ہو رہا ہے۔ معیاری اداروں میں داخلہ حاصل کرنے کے لیے الگ الگ امتحانوں سے طلبہ کو گزرنا پڑ رہا ہے، ایسے میں طلبہ کو معیاری تعلیم اور عصری تقاضوں کے مطابق تعلیم کا نظم نہیں کیا گیا تو وہ اس مقابلے کی دوڑ میں بہت پیچھے چھوٹ جائیں گے۔ انہوں نے ریڈینٹ انسٹیٹیوٹ میں کیسے طلبہ کو نیٹ، جے ڈبل ای اور دیگر مقابلہ جاتی امتحانات میں حصہ لینے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں معلومات دی۔ اسی طرح انہوں نے یہ اعلان بھی کیا کہ ریڈینٹ انسٹیٹیوٹ کی ایک نئی برانچ کو نئے شہر میں ورکشاپ کے علاقے میں شروع کیا جا رہا ہے۔ عنقریب یہ نئی برانچ شروع ہو جائے گی تاکہ نئے شہر کے طلبہ کو بھی اسی علاقے میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع مل سکے۔ ریڈینٹ انسٹیٹیوٹ کے ایڈوائزری کمیٹی کے رکن فاروق احمد نے اپنی تقریر میں مسلم طلبہ کی تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے پچھلے چند سالوں سے کی جا رہی کوششوں کا ذکر کیا۔ ماضی میں مسلم طلبہ کو بنیادی تعلیم دینے کے لیے مفت کوچنگ کلاسز شروع کرنے کے تجربے کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مفت کوچنگ کلاسز کا تجربہ اس لیے ناکام رہا کیونکہ طلبہ کو اس کی قدر و قیمت سمجھ میں نہیں آئی۔ اس لیے یہ طے کیا گیا کہ پروفیشنل انداز کی کوچنگ انسٹیٹیوٹ شروع کیا جائے اور وہاں اگر کوئی غریب اور مستحق طالب علم آتا ہے تو انہیں کسی صاحب حیثیت کی طرف سے اسپانسر کیا جائے۔ چنانچہ اسی نظریے کی بنیاد پر ریڈینٹ انسٹیٹیوٹ کا قیام عمل میں آیا اور پچھلے 3 سالوں میں اس ادارے نے محنت اور لگن سے اپنی ایک پہچان بنانے میں کامیابی حاصل کی۔ پروفیسر گنیش شندے نے ریڈینٹ انسٹیٹیوٹ کے ذمہ داران کو مبارکباد پیش کی اور ان کی کوششوں کی ستائش کی۔ موجودہ دور میں اعلیٰ تعلیم کی اہمیت کیا ہے، اس کے بارے میں بھی معلومات دی۔ تعلیمی سیمینار میں کثیر تعداد میں طلبہ اور ان کے سرپرستوں نے شرکت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ریڈینٹ انسٹیٹیوٹ آف فاؤنڈیشن اسٹڈیز کی طرف سے ایک ایجوکیشنل سیمینار کا انعقاد کیا گیا تھا۔ اصل میں ریڈینٹ انسٹیٹیوٹ پچھلے 3 سالوں سے لگ بھگ اولڈ سٹی میں اپنے کئی سارے اچیومنٹس کی ایک لسٹ رکھتا ہے اور اب اولڈ سٹی سے ہمارا ایک سفر نیو سٹی کی طرف ہونے جا رہا ہے۔ ہم بہت جلد نیو سٹی میں ایک نئی برانچ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اسی کو سامنے رکھتے ہوئے آج کا یہ ایجوکیشنل سیمینار رکھا گیا تھا۔ اس سیمینار کے ذریعے سے یہاں کی نیو سٹی کی عوام کو، یہااں کے اسٹوڈنٹس کو یہ بتانا مقصد تھا کہ ہائر ایجوکیشن کے لیے ہونے والے جتنے انٹرنس ایگزامس ہیں جیسے نیٹ، جے ڈبل ای ایڈوانس، سی اے ٹی، سی ایل اے ٹی، سی اے، یو پی ایس سی، ایم پی ایس سی، ان سارے ایگزامس کا پریپریشن یا ان سارے ایگزامس کا فاؤنڈیشن کیسے بنتا ہے، یا کون سے اسٹینڈرڈ سے جو ہے تو بچوں کو اس کا پریپریشن کروانا ضروری ہے، وہ ساری چیزوں کو آج اس سیمینار میں ڈسکس کیا گیا۔ اور ساتھ ہی جتنے اسکالرشپ ایگزامس 5 to 10 کے بیچ میں ہوتے ہیں جیسے جے این وی ایس ٹی ہے، اس کے بعد این ایم ایم ایس سی ہے، ہومی بھابا ہے، پی ایم ایس ایس وی ہے، یہ سارے ایگزامس کو لے کر بھی تفصیلی اور ڈیٹیلز میں جو ہے تو عوام کے سامنے، یہاں کے آڈینس کے سامنے جو ہے تو اس کی معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ اس سیمینار میں ہمارے ایس آر ٹی ایم یونیورسٹی کے اکیڈمک کونسل کے ممبر جناب ڈاکٹر لکشمن شندے صاحب ایز اے چیف گیسٹ جو ہے تو حاضر رہے۔ ڈاکٹر تقی صاحب جو برق تازہ کے چیف ایڈیٹر ہے، آپ یہاں کے ہمارے اسپیشل گیسٹ رہے۔ جناب فاروق احمد صاحب ہمارے اسپیشل گیسٹ میں تھے۔ جناب ابرار دیشمکھ صاحب جو امیر مقامی ہیں جماعت اسلامی شہر ناندیڑ کے۔ اس طرح کی ادر ڈگنیٹریز جو ہے ہمارے یہاں پر خاص ہمارے مہمان بن کر شریک رہے، اور الحمدللہ ہمیں لگتا ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے سے ہم جو اویئرنیس چاہتے تھے اس میں یہ پروگرام سکسیس رہا۔
में तो आज का जो मार्केट है आप देख सकते हैं, सिटी में अगर गए कहीं पर भी बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सिटी में हर जगह कॉर्नर पे अगर बैनर दिखेंगे तो पूरे क्लास के बैनर है, और एक ही क्लास के जो है IIB के रंजो जो भी क्लासेस, बड़े बड़े क्लासेस आप देखते हैं, 5 बच्चे अगर मेरिट में आए तो 5 बच्चे, हर क्लास में 5 बच्चे कैसे रह सकते हैं? IIB के वही बच्चे पलक जाजू बोल के कौन सी भी क्लास का देखो उसका नाम आ रहा है, ऐसा नहीं होता है। ये जो है मार्केट का फंडा है, और ये आपने रेडियंट क्लासेस वाले जो लोग हैं ये मार्केट नहीं कर रहे, उनको आपको जन जागरण करे, जन जागृति कर रहे। उनका शमीम सर पहले ही मुझे बोले सर ये क्लासेस हम मकसद नहीं है कि हमारा मार्केटिंग होना है, हमारा ये मकसद है कि बच्चों में जन जागृति होना। समाज में बहुत कम बच्चे पढ़े वाले हैं, और सही में सच्चा रहा अगर देखें तो 5% लोग भी पढ़े वाले नहीं। और एक खुशखबरी के सिलसिले में यहाँ पर कि हम रेडियंट जो ओल्ड सिटी के अंदर कामयाब तजुर्बा करने के बाद न्यू सिटी में कई हमारे दोस्तों की फरमाइश थी, उनके फ़ोन थे, उनकी गुजारिश थी कि आप एक ब्रांच यहाँ पर स्टार्ट करें, लेकिन हमने अभी तक उनको टालते रहे, लेकिन अब हम उनको मज़ीद टाल नहीं सकते थे, इसलिए ये ब्रांच हम लोग यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपने दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार के जो बच्चे हैं उनको हायर एजुकेशन में ले जाने के लिए इससे कनेक्ट करें, रेडियंट से जोड़ें। हम देख रहे हैं कि बच्चों को लेके वालिदैन बहुत फिक्रमंद है, बच्चों के मुर्तद होने की बात को लेकर भी बहुत फिक्रमंद है, लेकिन इस फिक्र के साथ में खाली जज्बाती तौर पे काम करने से नहीं चलेगा, तो हमको बच्चों के तालीम पे भी तवज्जो देनी पड़ेगी। आज हम देख रहे हैं कि रिज़ल्ट जब भी आता है बच्चियाँ माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी स्कोरिंग कर रही है, बच्चों के अचीवमेंट ज़्यादा हैं, लेकिन उनके कंपैरिजन में लड़कों के बच्चों के अचीवमेंट कम है, बच्चे पिछड़ रहे हैं, बच्चों के अंदर पढ़ाई को लेकर जो रुझान होना चाहिए वो नहीं है। तो आज एक दौर ऐसा चल रहा है कि सबको लग रहा है कि बच्चों की काउंसलिंग होनी चाहिए, बच्चों की इज्तिमा होने चाहिए, बच्चों की तरबियत होनी चाहिए। मैं कहता हूं कि वो होनी चाहिए दूसरे नंबर पे, पहले बच्चों की तरबियत होनी चाहिए, बच्चों की काउंसलिंग होनी चाहिए, बच्चों के रुझानात को हमको समझ के समझाना पड़ेगा, बच्चों में क्वालिटी एजुकेशन लेने की और अचीवमेंट करने की कोशिश होनी चाहिए। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Sara Tazin from 10th class of batch 2022 and 23, and I have secured first rank with 95.60% this year. Apart from this, I have also received bronze and silver medal in Ramanujan Mathematics Olympiad for 2 consecutive years. For this, initially I would like to thank Allah subhanahu wa ta'ala for helping me in my achievements and never letting my efforts go to waste. Further, I would like teachers, whether they are of teaching or non-teaching staff of Radiant Institute, that they helped and guided me in my every phase of these 2 years I have spent in Radiant Institute. And further, I would like to thank my parents for supporting me mentally and every way that was possible. And finally, I would like to thank myself for being passionate and consistent about my goals. And the only thing I would like to advise to my juniors is that be consistent even if you are not getting positive results, because Allah subhanahu wa ta'ala will never let your efforts go to waste. And in future, I am willing to do more achievements, because I think that success is a continuous journey without it will continue. So double se ho sakta hai. Because I think that success is a continuous journey that will continue until you misunderstand it as a destination. Thank you. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे नाम अदीब तकरीम है, शेख खलील अहमद हमारे फादर का नाम है। अल्हम्दुलिल्लाह हम रेडियंट इंस्टीट्यूट से कोचिंग का, यहाँ की कोचिंग बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मैं अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे ये कामयाबी नसीब की। उसके बाद अपने वालिदैन, असातिज़ा इकराम, रेडियंट इंस्टीट्यूट के स्टाफ जिन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छा पढ़ाए, हमको अच्छे से पढ़ाए। और साथ ही मैं शमीम सर का शुक्र अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने हमें हर चीज़ के लिए मोटिवेट किए, आगे कैसे चलना चाहिए। हमारा टारगेट NCERT नीट 10th को बोर्ड का नहीं था। NCERT हम लोग पढ़ते थे डेली, और डेली NCERT पढ़ने के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह 98 हमको साइंस में मिले। शमा मैम वगैरह, सुमैना मैम इंग्लिश के हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर रेडियंट इंस्टीट्यूट की तालीम बहुत अच्छी है। यहाँ पर दीनी तालीम, असरी तालीम का माहौल है। रेडियंट इंस्टीट्यूट को अल्लाह ताला दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। यहाँ के असातिज़ा को अल्लाह ताला सेहत व सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। और इतना कहते हुए इजाज़त, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।